برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام صحن کے اندر سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہن کے تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں تو کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور حضور بھی صحن میں سرخ رنگ کا دھاری دار لباس پہن کے تشریف فرمائے۔ کہتے ہیں کبھی تو میں چاند کی جانب دیکھتا ہوں تو کبھی چہرہ مصطفیٰ کی جانب دیکھتا ہوں۔ یعنی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا لال خوبصورت ہے؟ چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے؟ کہتے ہیں پھر آخر میرے ایمان نے فیصلہ کیا کہ چاند کے اندر بھی داغ اور دبدہ ہے، محمد عربی کا چہرہ اس سے بھی خوبصورت ہے، محمد عربی کا چہرہ اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے۔ شاعر کہتا ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی سواری ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی سواری۔ جب کفار مکہ نے دیکھا نا کہ لوگ جوک در جوک حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام تو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہو ہم کوئی اپنا بڑا یہودی عالم بنائیں تاکہ وہ حضور علیہ السلام کا معاملہ مقابلہ کرے اور حضور کو وہ زیر کر دے تاکہ مسلمان بدنام ہو جائیں اور لوگ حضور کا ساتھ چھوڑ کے وہ دور بھاگ جائیں۔ انہوں نے عبداللہ بن سلام کو بلا دیا، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، عبداللہ بن سلام کو بلا لیا۔ عبداللہ بن سلام جب آیا نا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے، ابو جہل کہنے لگا اس لیے بلایا ہے کہ یہاں پہ ایک محمد ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جو اس کی گفتگو کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، کہتے جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہے بس اس کے چہرے پہ فریبتا ہو جاتا ہے، اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا معاملہ جادوگر ہے، اس کا جادو تمام لوگوں پہ چلتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اگر وہ جادوگر ہے تو جادوگر کا جو اثر ہے وہ آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ اب وہ رات کے وقت جب حضور کے پاس ملنے کے لیے آیا اور یہودی بھی تمام مل کے تمام کافر بھی آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے سنا کہ آپ نبی ہیں اور آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف اور ایک اس طرف، اور عبداللہ بن سلام حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا، کہتے ہیں جتنا حسین و جمیل اس کا چہرہ ہے لگوائی دیتا ہوں، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کا سچے رسول کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ کہتے ہیں یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ عبداللہ بن سلام جو مقابلہ حضور کا کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ تو شاعر کہتا ہے چاند کی طرح ان کو
شان بھی سوالی ہے میرے مدنی آقا کی شان ہی نرالی ہے اور چھاؤں مہنگی مہنگی ہے اور دھوپ ٹھنڈے ٹھنڈی ہے چھاؤں مہنگی مہنگی ہے دھوپ ٹھنڈے ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیری شان ہی نرالی ہے شہر مصطفیٰ تیری شان ہی نرالی